بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو جس صورت کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اس کی کوئی ثانی صورت نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے آپ ایک دن بھی کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ایک ہی دن کے عمل سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حکم سے جس طرح سے آپ کو بتایا جائے، اگر آپ اس عمل کو اس طرح سے کر لیں گے تو ایک دن کے اندر ہی آپ کی تمام حاجتیں اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو سے مستفید ہونے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سکپ نہ کریں۔ سکپ کرنے سے کچھ اہم چیزیں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے عمل کام نہیں کرتا، تو آپ نے اس ویڈیو کو بہت ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ دیکھنا اور سننا ہے۔ میں آپ سے اس ویڈیو میں اس کے چند شان نزول اور اس کے چند فوائد بھی آپ سے ذکر کروں گا۔ پیارے ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ایک سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، جو ایک دن کا وظیفہ ہے اور جسے کرتے ہی ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک دن کے اندر اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ کی جتنی بھی بڑی حاجت ہو، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر آپ کی وہ حاجت اللہ کے کرم سے پوری ہو جائے گی۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات کو پورا کروانے اور اپنی ضروریات پوری کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ وہ نمازوں میں اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور بھی عمل ہوتا تھا جنہیں ہم وظائف کہتے ہیں۔ جو میں آپ کو آج وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور اکابرین کا کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ اکابرین کے کیے ہوئے عمل جنہیں ہم وظائف کہتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ سے کسی مخصوص اسم کو یا پھر کسی دعا کو یا پھر کسی آیت کو ذکر کرتے ہیں، تو جب ہم ایسے کرتے ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ ان اکابرین کی حاجت کو پورا فرماتے تھے اسی طرح وہ ہماری حاجت کو بھی پورا فرماتے ہیں، اور اپنے غیبی خزانوں سے ہماری اس حاجت کو، ہمارے ان مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ آپ بھی اگر ان وظائف کو اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، آپ کے تمام مسائل دور ہوں گے، آپ کو ہر چیز میں کامیابی ملے گی، آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ پیارے ناظرین، آج میں جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ بس ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام حاجات ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے بتایا جائے، آپ اگر اس وظیفے کو اسی طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوں گی۔ آپ کی حاجت، آپ کی پریشانی کیوں نہ کتنی ہی بڑی ہو، اگر آپ یہ وظیفہ شادی کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، دشمنوں سے چھٹکارے کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر اگر آپ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، خواہ آپ کی کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل کر دیں گے۔ پیارے ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین سورت ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سورۃ کوثر کا شان نزول بتانا چاہوں گا۔ حضرت ابن ابی حاتم نے بہقی کے دلائل نبوت میں، جو حضرت محمد علی بن حسین سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد مر جائے اسے عرب والے ابتر کہا کرتے تھے، یعنی کہ مقتول نسل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر کو نازل کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا تھا۔ اس کے سامنے جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا کہ اس کی بات چھوڑو، یہ کوئی ذکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ وہ ابتر ہے، مقتول نسل ہے، اس کے تو کوئی بیٹے بھی نہیں، اس کی تو نسل یہی ختم ہونے والی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر کو نازل فرمایا تھا۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں،
آپ یہ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کا طریقہ کار سن لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک پاک اور صاف جگہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ 133 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت۔ آپ کو جتنی تعداد بتائی جائے آپ نے اتنی ہی پڑھنی ہے، نہ ہی اس سے زیادہ پڑھنی ہے، نہ ہی اس سے کم۔ آپ چاہیں تو اسے گٹلیوں پر بھی پڑھ لیں یا پھر تسبیح پر پڑھ لیں، بس آپ نے تعداد اتنی ہی رکھنی ہے جتنی آپ کو بتائی جائے، نہ ہی اس سے زیادہ بڑھنا ہے، نہ ہی اس سے کم۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 133 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہی عمل مغرب کے بعد دہرانا ہے۔ یہ عمل آپ نے دن میں 2 بار دہرانا ہے، ایک بار فجر کے بعد اور دوسری بار مغرب کے بعد۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ یہ عمل یکسوئی اور یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ آپ یہ وظیفہ جس بھی ضرورت کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے اس حاجت کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کا پورا دھیان آپ کی حاجت اور اللہ پاک کی طرف ہونا چاہیے، اور اللہ کی مدد کی طرف ہونا چاہیے، کہ آپ جس حاجت اور جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی وہ حاجت، آپ کا وہ مقصد پورا فرمائے گا۔ آپ کے دل میں ذرا برابر بھی شک نہ ہو، آپ نے بس اس عمل کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت فرمائے گا، آپ کی تمام دعائیں پوری فرمائے گا۔ آپ نے اپنے دل میں شک کو نہیں آنے دینا اور پورا دھیان اپنے وظیفے کی طرف لگا رہنے دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ اکابرین کے کیے ہوئے اعمال ہیں، اور ان اعمال کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت کا عمل ہے، تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ پیارے ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جس میں بزرگان کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ ان کی دعا میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔